اپنے شو ایم پی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبر آئی تھی، کل میں نے اس پہ شو کیا تھا کہ پاکستان نے اپنی فضائی اور زمینی حدود امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی نائب وزیر دفاع نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے ایک وضاحتی بیان آیا ہے، لیکن اس وضاحتی بیان سے شکوک و شبہات دور ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے ہیں۔ ابہام میں اور کنفیوژن میں کچھ اور جو ہے اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ جو بیان ہے دفتر خارجہ کا وہ بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح بلوچستان میں ایک نیا ایئر بیس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو نیا ایئر بیس ہے یہ جو ہے شاید امریکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں، اس میں کیا فیصلے ہوئے، کیا یہ معاملہ وہاں پہ زیر بحث آیا یا نہیں آیا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کیا وضاحت جو ہے وہ پیش کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں کوئی امریکی ایئر بیس ہے، نہ ہی امریکی فوج موجود ہے اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اب یہ دعویٰ تو تھا ہی نہیں کہ پاکستان میں امریکی فوج جو ہے وہ موجود ہے یا امریکی کوئی ایئر بیس موجود ہے۔ امریکی نائب وزیر دفاع نے دعویٰ یہ کیا تھا سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے کہ پاکستان نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود جو ہیں وہ بدستور استعمال کرتے رہیں۔ اس حوالے سے کوئی وضاحت جو ہے دفتر خارجہ کے ترجمان کا جو بیان ہے اس میں نہیں ہے کہ زمینی اور فضائی حدود کیا امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ دوسری بات ہے، اس میں ایک ایسا جملہ ہے جس سے یوں سمجھیے کہ سارے معاملے کی جو ہے وہ گویا تصدیق ہوتی ہے۔ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بے بنیاد نہیں ہیں، حالانکہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس حوالے سے تمام کیا آراریاں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، ان سے گریز کیا جائے۔ لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا کہ معاملہ امریکہ کو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے کا تھا۔ اچھا، اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اور جو میں جملہ کہہ رہا تھا کہ بڑا قابل غور ہے، اب وہ جملہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2001 سے ایئر لائنز کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائنز کمیونیکیشن کے ضمن میں تعاون کا فریم ورک موجود ہے۔ تو جناب یہ ایئر لائنز کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائنز کمیونیکیشن کے ضمن میں امریکہ سے تعاون کا فریم ورک اور کیا ہے؟ اس کا وہی تو مطلب ہے کہ امریکہ کو ہماری فضائی حدود اور زمینی حدود تک رسائی حاصل ہے۔ امریکہ جب چاہے ہماری فضائی حدود استعمال کر سکتا ہے، جب چاہے ہماری زمینی حدود استعمال کر سکتا ہے۔ اور دفتر خارجہ کا جو بیان ہے اس کا یہ جو جملہ ہے، یعنی ایئر لائنز کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائنز کمیونیکیشن کے ضمن میں تعاون کا فریم ورک جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں صرف یہ ایک خبر ہے کہ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا گیا، بلکہ 2001 میں امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ جنرل پرویز مشرف نامی ڈکٹیٹر نے کیا تھا یہ اس معاہدے کا تسلسل ہے۔ یہ معاہدہ کب کیسے ہوا؟ کیا یہ معاہدہ تاحیات تھا، ہمیشہ کے لیے یہ معاہدہ قائم رہے گا؟ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک اور تشویشناک خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC جو ہے اس کی ایک خبر کے مطابق ضلع نصیر آباد جو ہے بلوچستان کا، اس کے علاقے نوتال میں ایک نیا ایئر بیس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ جگہ کا تعین بھی کیا جا چکا ہے، جگہ بھی فائنل کی جا چکی ہے کہ کہاں پہ یہ ایئر بیس جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے جہاں بھی اسٹریٹجک امپورٹنس کے حوالے سے، جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کے حوالے سے جہاں بھی ایئر بیس بنانے کی ضرورت پیش آئے ضرور بنانا چاہیے۔ ظاہر ملک کا دفاع جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، لیکن خدشات یہ ہیں کہ اس علاقے میں ہماری افواج کو تو کسی نئے ایئر بیس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آس پاس جو ہے پہلے ہی کئی ایئر بیس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یوں لگتا ہے، اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، مقامی میڈیا میں بھی یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں
کہ شاید یہ جو نوتال میں نیا ایئر بیس بنایا جا رہا ہے شاید یہ امریکی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ امریکہ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں اپنے افغانستان میں جو ہے امریکہ اپنی موجودگی وہ برقرار رکھ سکے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں آس پاس جو ہیں وہ کتنے ایئر بیس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ جو نوتال ہے جو ضلع نصیر آباد کا علاقہ، یہ ڈیرہ مراد جمالی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور نوتال سے 70 کلومیٹر پر ایک بہت بڑا ایئر بیس جو ہے جیکب آباد کا شہباز ایئر بیس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ وہ ایئر بیس ہے جو جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں جو ہے وہ امریکی افواج کے حوالے کیا گیا تھا۔ امریکی جہاز یہاں سے اڑانے بھرتے تھے اور افغانستان پہ جا کے جو ہے وہ بمباری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خاران کا جو علاقہ ہے بلوچستان میں، وہاں پہ شمسی ایئر بیس جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ شمسی ایئر بیس بھی جو ہے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، یہاں سے ڈرون طیارے جو ہیں وہ اڑانے بھرتے تھے، نہ صرف افغانستان میں وہ حملے کرتے تھے بلکہ پاکستان میں بھی قبائلی علاقوں میں وہ حملے کرتے تھے، جس میں عام افراد بھی جو ہے وہ مارے جاتے تھے۔ پاکستان اس پہ احتجاج کرتا رہا، شدید احتجاج کرتا رہا، حکومت بھی ناٹک کرتی رہی احتجاج کرنے کا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہی گھر سے ہو رہے ہیں۔ شمسی ایئر بیس حکومت پاکستان نے امریکہ کو دے رکھا ہے اور وہاں سے یہ ان ڈرونز کو جو ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یوب میں اور دالبدین میں ایئر سٹرپس موجود ہیں۔ ایئر سٹرپس یعنی چھوٹے ایئر بیس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ دونوں ایئر بیس جو ہیں یہ بھی جنرل پرویز مشرف کا جو دور حکومت تھا اس میں یہ امریکہ کے حوالے جو ہے وہ کر دیے گئے تھے۔ جنرل شاہد عزیز جو جنرل پرویز مشرف کے قریبی عزیز بھی ہیں، یہ جی ایچ کیو میں سی جی ایس بھی رہے ہیں، بعد ازاں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چیئرمین نیب کا عہدہ بھی انہوں نے سنبھالے رکھا، اور اس سے پہلے اگر 12 اکتوبر 1999 کی جو فوجی بغاوت تھی اس کی بات کی جائے تو اس وقت بھی یہ جو جنرل عزیز ہیں یہ ڈی جی ایم او تھے، اور انہوں نے یہ جو 12 اکتوبر کا آپریشن تھا جو کو تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ جنرل شاہد عزیز کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اس معاملے میں، ہم نہ تو طالبان کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی امریکہ کا ساتھ دیں گے، نہ افغانستان کا ساتھ دیں گے، نہ امریکہ کا ساتھ دیں گے، غیر جانبدار رہیں گے۔ لیکن بعد ازاں معلوم ہوا کہ جو شمسی ایئر بیس ہے وہ تو پہلے ہی امریکہ کے حوالے جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور یہ بات کور کمانڈرز کے علم میں بھی نہیں تھی، اور جنرل پرویز مشرف نے جو ہے وہ تنہا یہ فیصلہ کر لیا اور یہ شمسی ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایئر بیس جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کیے گئے تھے جنرل پرویز مشرف کی طرف سے۔ اس حوالے سے جنرل شاہد عزیز کی یہ جو تصنیف ہے یہ خاموشی کہاں تک، اس کتاب میں جنرل شاہد عزیز نے کچھ تھوڑی بہت تفصیل جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 239، اس میں جنرل شاہد عزیز لکھتے ہیں کہ امریکی ہوائی جہازوں کو افغانستان پر حملے کے لیے بلوچستان کے اوپر سے گزرنے کی اجازت دی جا چکی تھی، اور اب بھی وہی اوپر سے گزرنے کی یعنی فضاؤں کو استعمال کرنے کی جو اجازت ہے اس کا معاملہ درپیش ہے۔ کچھ دنوں بعد ایم او میں ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں جنرل مشرف نے کہا کہ امریکہ جیکب آباد کا ہوائی اڈہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ شمسی ایئر بیس پہلے سے دیا جا چکا ہے امریکہ کو، اب یہ دوسرے ایئر بیس کی بات ہو رہی ہے، تاکہ اگر کسی ہوائی جہاز میں کارروائی کے وقت دوران فنی خرابی ہو جائے تو ایمرجنسی لینڈنگ کر سکے۔ میں نے کہا یہ تو ہماری غیر جانبدارانہ پالیسی کے خلاف ہے، تو کہنے لگے نہیں، میں تو انسانیت کی بنیادوں پر یعنی ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پر دینا چاہتا ہوں، صرف پائلٹ کی جان بچانے کے لیے۔ جب کوئی بھی ان کی طرفداری میں نہ بولا تو وہ ناراض ہو گئے اور غصے سے کہا میں ان کو ہاں کہہ چکا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کچھ دنوں میں ان کے دفتر سے حکم ملا کہ جیکب آباد ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے کچھ سپاہ تعینات کر دیں۔ کوئٹہ کی کور کو احکامات جاری کر دیے کہ ایک بٹالین بھیج دیں۔ بٹالین جب وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے امریکی فوج کے لوگ موجود تھے جنہوں نے ہماری سپاہ کو ایئرپورٹ کے باہر ہی روک دیا اور کہا کہ اس جگہ کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ اندازہ کریں کہ ملک ہمارا ہے، ایئر بیس ہمارا ہے، لیکن امریکی فوجی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوجیوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ باہر ہی رہیں اور باہر سے جو حفاظت کرنی ہے آپ کر رہے ہیں، فصیل قائم کر لیں۔ تو پھر ان کی سپاہ کے باہر رہتے ہوئے ہماری سپاہ نے حفاظتی پوزیشنیں اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد اسی بٹالین سے پتہ چلا کہ یہ اڈہ لگاتار جنگی ہوائی جہازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔
جن کی پروازیں رات دن جاری رہتی ہیں۔ یقیناً اسی مقصد سے اڈا دیا گیا تھا، پائلٹ کی جان بچانے کو نہیں۔ جب جنرل مشرف کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ امریکنوں نے لیا تو اسی غرض سے تھا، اب پتہ نہیں وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ بات کو یوں ٹال کر آگے بڑھ گئے جیسے کوئی غیر اہم سی بات ہو۔ اس سے آگے صفحہ 241 پہ بھی انہوں نے کچھ تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ امریکیوں کو شمسی یوب اور دالبدین کی جو سٹرپس تھیں وہ کچھ عرصے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی۔ جنرل شاہد عزیز خود بتا رہے کہ ایک تو جنرل پرویز مشرف نے جو 2 نمبر کی، دوسرا بتایا یہ گیا کہ یہ اڈے جو دیے جا رہے ہیں صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ریفیولنگ ہو سکے، کوئی تکنیکی خرابی ہو جاتی ہے تو جہاز یہاں لینڈ کر سکے، اور کوئی اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو اس وقت میں پائلٹ کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ امریکی ہوائی جہاز یہاں سے اڑانے بھرتے، جنگی جہاز، اور افغانستان پہ حملہ کرتے اور پھر واپس آ جاتے، اور ان جو ایئر بیس امریکہ کے حوالے کیے گئے تھے ان میں افواج پاکستان کو بھی پر مارنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی۔ آج پھر وہی معاملہ جو ہے وہ درپیش ہے، ایک مرتبہ پھر ملک کی خود مختاری اور سالمیت کا سودا کیا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کیا جا چکا ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے، پینٹاگون کی طرف سے جو بیان آیا تھا، جو انکشاف کیا گیا تھا، اس کی تردید نہیں کی گئی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے ایک گول مول سا بیان جاری کیا گیا ہے، جس سے اس خبر کی تردید کے بجائے جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے۔ آج بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے راولپنڈی میں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں۔ اس کی جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا یا نہیں آیا، اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں اس پہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں۔ اب بھی کور کمانڈرز کانفرنس میں ایسے باہمت افراد، ایسے باہمت جنرل موجود ہیں یا نہیں ہیں کہ جو اصولی موقف کی بنیاد پر ملکی مفاد کے تناظر میں اختلاف کی جسارت جو ہے وہ کر سکیں، اور یہ پوچھ سکیں کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اور ملکی خود مختاری اور سالمیت کی کیا قیمت جو ہے وہ وصول کی گئی ہے۔ لیکن اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے، ہر فورم پہ بات ہونی چاہیے، اس کا جواب لیا جانا چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بحث ہونی چاہیے، پوچھا جانا چاہیے کہ آیا یہ فیصلہ کس نے کیا ہے۔ اگر بالفرض محال یہ بات درست ہے کہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا گیا اور 2001 میں جو معاہدہ ہوا تھا یہ اسی کا تسلسل ہے، تو بھی یہ بتایا جانا چاہیے کہ یہ 2001 میں جو معاہدہ ہوا آخر وہ ہے کیا، اس معاہدے کو سامنے لایا جائے، اگر اس کی تحریری شکل کوئی موجود ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اس پہ بات ہونی چاہیے، پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ڈکٹیٹر فرد واحد نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، کیا جو بھی کوئی معاہدے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی اجازت دی جاتی ہے یا کوئی ایم او یو سائن کیا جاتا ہے، آخر اس کی کوئی مدت ہوتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی معاہدہ لامحدود مدت کے لیے ہو کہ تا حیات تا قیامت امریکہ کو یہ حق حاصل رہے گا کہ وہ پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود جو ہے وہ استعمال کرتا رہے۔ اس حوالے سے جو ابہام ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے، سویلین حکومت کو، پارلیمنٹ کو اس پہ باز پرس کرنی چاہیے، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اب حکومت کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے، اپوزیشن کو اس پہ جواب جو ہے وہ مانگنا چاہیے کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا، اگر کوئی نیا معاہدہ ہوا ہے تو کس نے کیا ہے، کیا قیمت وصول کی گئی ہے، اسے کس نے اختیار دیا ہے یہ معاہدہ کرنے کا، ملکی سلامتی اور سالمیت کا، خود مختاری کا سودا کرنے کا اختیار اسے کس نے دیا ہے، اور اگر 2001 کا یہ معاہدہ ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ وہ معاہدہ دراصل ہے کیا، اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اب تک لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔